یہ علماء کا مجمع ہے، ہمیں کہنا نہیں چاہیے لیکن مجبور کہنا پڑتا۔ 5 سوال ہوں گے، ان میں سوال ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ ان مالہ فیما اکتسب و این انفقہ، کہ تو نے اپنا مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا۔ مکانات بنائے، بلڈنگیں بنائی، ہوائی جہاز لیا، گاڑی لیا، یا کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرے بھائی مال کو خرچ کیا۔ حدیث میں ہے کہ من مسح علی راس یتیم فهو كل شعرة له حسنات، کہ جو کسی یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیر دے۔ یہ بچے یتیم ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج اتر پردیش ہمارا محفوظ ہے میرے بھائی۔ اور جس دن یہ بچے قال اللہ قال رسول کہنا بند کر دیں گے میرے بھائی، اور یہ مدارس کا جو شجرا چل رہا ہے، یہ جال چل رہا ہے میرے بھائی، جس دن یہ بند ہو جائے گا، میں قسم کھاؤں تو حارث نہیں ہوں گا کہ اللہ کی قسم یہ ہندوستان برباد ہو جائے گا۔ یہ صرف ان طلباء کی برکت۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے کہ مجھے سبق پڑھا رہے ہیں، درس حدیث پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے حدیث پاک کو بند کیا، بچوں کو ساتھ میں پورے دارالعلوم کا دیوبند کا چکر لگوا دیا۔ تو لڑکوں نے پوچھا تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے اور آپ نے چکر لگوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ رہا تھا اور تمہارے قدموں کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ وہ بچوں قسمت والے ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ان کے پیچھے بھی قربانی ہے۔ اللہ سے دعا کرو ہمارے ماں کو ان بچوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ علماء کا مجمع، ان سے پوچھو، حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یاکل مالک الا تقی، تیرے مال کو نہ کھائے مگر کوئی نیک آدمی۔ اور ان سے بڑا نیک کون ملے گا میرے بھائی؟ ایک حافظ قرآن ذکر ہو گیا میرے بھائی ہمارے علم کے ذریعے سے۔ ایک حضرت مولوی اور ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور اسے فرمائیں گے بندے آپ اپنی نیکی کو لے لے۔ تو بندہ کہے گا اللہ پاک ہم نے تو کبھی نمازیں نہیں پڑھی، کبھی روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کیا، قربانیاں نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں آیا، اور آج اللہ پاک ہم کو قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ سر قرآن کے قاعدے سے لے کر کے بخاری شریف تک میں قرآن کے ثواب ملا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے جو پیسہ خرچ کیا ان طلباء کے اوپر، ان طلباء کی برکت سے پہلے تجھ کو ثواب دیا جائے گا، بعد میں بچوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارا مال ان بچوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کے علاقے میں آئے، یتیم کی شکل میں آئے ہیں میرے بھائی، ان کے بھی گھر ہیں، ان کے ماں ہیں، ان کے باپ ہیں میرے بھائی، ان کے بھی بستر ہیں، چاہے گلی کے بستر ہوں یا بوریے کے بستر ہوں میرے بھائی، لیکن مکان سو اپنا مکان ہوتا ہے میرے بھائی۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے چٹائی میں بیٹھ کر کے سوکھی روٹی کھا کر کے پھر کے اوپر ہمارا انگلیاں اٹھانے کا کیا حق ہے میرے بھائی؟ یہ تو قیامت کا میدان ہوگا تو پتہ چلے گا یہ گدھے پہ سوار تھے یا اونٹ پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار۔ آپ ان کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے، ہر طلبہ کو، ہر عالم کو، ہر حافظ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی قدر کرنا سیکھو میرے بھائی۔ یہ حافظ وہ حافظ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو بندہ جب جنت کے دروازے زیرے میں قدم رکھے گا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، گینا چڑھ مگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جتنا ٹھہر کے پڑھے گا اتنے زیادہ زینے اوپر کو چلا جائے گا۔ ان کا مقام کوئی کیا جانے۔ ایک حافظ قرآن کے جنہوں نے ان کی مدد کی ہوگی تو قیامت کے میدان میں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ تاج اتنا خوبصورت ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اتنا خوبصورت ہوگا جنہوں نے ان کے سر میں رحمت کا، شفقت کا ہاتھ رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے مال کو ان کی خدمت کے لیے زہر نصیب کہ ہمارا مال یہ کھا لے میرے بھائی اور قیامت تک ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے بھائی ان بچوں کے رعایت، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کو ناپ کر کے دیا جائے، پیسوں کو گن کر کے دیا جائے، سونے چاندی کو تولا جائے اور تول کر کے اس کی قیمت لگا کر کے اس کا حساب لگا کے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں نکالی گئی میرے بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر لوگ علاقے کی زکوٰۃ نکالنا دین کے اعتبار سے شروع کر دیں، سارے مدارس والے ہمیں چین کی سکھ کی نیند سوئیں گے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑا بہت دے دیا جائے، چھٹی ہو جائے، چھٹی نہیں ہوگی۔ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا قیامت کے
है, इन माल के बारे में पूछा जाएगा हमसे। और तंबोर का इलाका तो वो इलाका है कि जो सबसे पहला दीनी इलाका है मेरे भाई। हमारे इलाके में जब कोई मसला फंसता था तो कहते तंबोर चले जाओ, वहाँ मसला पूछ करके आओ। तो यहाँ मसला पूछने के लिए आते थे, और यहाँ के लोग दूसरी जगह जाते हैं मेरे भाई। क्यों? आज हमने इल्म की कदर नहीं की मेरे भाई। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह हमें इल्म की कदर करने की तौफीक अता। अल्लाह ताला मुझे सियाकार को जो चंद बातें अर्ज की गई हैं, ये बड़ों के सामने बोलना एक बेदबी है, लेकिन मसले की चीज़ है, इसलिए कहनी बड़ी मजबूर है। हम आपसे आखिरी गुजारिश ये करेंगे कि ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान यहाँ मौलाना अब्दुल रफ़ीक साहब नव्वर अल्लाह मक़दहू का कायम किया हुआ है। सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके कब्र को अल्लाह नूर से फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। फिर हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस मदरसे में काम करने वालों को अल्लाह ताला तहे दिल से और खुलूस नीयत के साथ काम करने की तौफीक। हाल दुआ